بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ چنگیزی ہکلایا اور ٹھیک اسی وقت ایک گولی جیپ کی چھت پھاڑتی ہوئی گزر گئی۔ حمید نے پورے بریک لگائے تھے اور انجن بند کر کے نیچے کود گیا تھا۔ تم بھی نیچے آؤ اور لیٹ جاؤ، اس نے نیچے پہنچ کر چنگیزی سے کہا تھا۔ اس نے حمید کے بعد ہی چھلانگ لگائی تھی۔ دونوں زمین پر اوندھے پڑے تھے، گولیاں ان کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ شاید بروبانیوں میں ٹھن گئی ہے، چنگیزی آہستہ سے بولا، لیکن اس وقت یہ معلوم کرنا محال ہوگا کہ کون کس طرف ہے۔ چپ چاپ پڑے رہو، حمید بولا، میرا خون جوش مار رہا ہے، ہو سکتا ہے تمہاری فائرنگ سے تمہارے اپنے ہی آدمی زخمی ہو جائیں۔ یہی تو دشواری ہے، لیکن یہاں سے کسی اور طرف نکل چلو۔ ہماری آمد کا علم نہ خان کو ہے اور نہ حملہ آوروں کو، ہو سکتا ہے دونوں ہی اس جیپ پر یلغار کر دیں۔ حمید بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو پھر اسی طرف پلٹ چلیے جدھر سے گاڑی لائے تھے۔ وہ اسی طرح زمین سے لگے ہوئے دوسری سمت مڑے تھے اور رنگنا شروع کر دیا تھا۔ فائرنگ کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ گھوڑوں کے استبل تک پہنچ گئے۔ سوال تو یہ ہے کہ اس ہنگامے کا اختتام کس طرح ہوگا؟ حمید بولا، ہنگامہ تو پل بھر میں ختم ہو جاتا، ہم بڑی اچھی پوزیشن میں ہیں، لیکن یہ بتانا دشوار ہے کہ حملہ آور کس طرف ہیں اور ہمارے آدمی کس طرف۔ چنگیزی نے پرتشویش لہجے میں کہا، تو ہم استبل میں ہی بندے رہیں گے۔ حمید بنا کر بولا، میں تو ان حالات میں کوئی مشورہ نہیں دے سکوں گا کیپٹن۔ یہاں گھوڑیاں زیادہ ہیں یا گھوڑے؟ میں نہیں سمجھا۔ چنگیزی کے لہجے میں حیرت تھی۔ سمجھے بوجھے بغیر جواب دو۔ گھوڑے تو آؤ انہیں عشق کرنا سکھائیں۔ کیوں مذاق کرتے ہیں؟ چنگیزی نروس ہنسی کے ساتھ بولا، عشق مذاق نہیں، عشق ہی عشق ہے جہاں دیکھو، سارے عالم میں بھرا رہا ہے عشق، اسی کو گانا شروع کر دو تو قوالی کہلائے گی۔ کیپٹن پلیز کوئی ڈھنگ کی بات سوچئے، جب تم یہی نہیں بتا سکے کہ کون کس طرف ہے تو پھر ڈھنگ کی بات سوچنے کا فائدہ؟ گولیاں اس وقت تک چلتی رہیں گی جب تک پیٹیاں نہ خالی ہو جائیں۔ کچھ بروبانی تو تمہارے ساتھ بھی ہیں، انہیں ان کے قبیلے والے غدار سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ اسی لیے چڑھ آئے ہوں گے کہ ان کے علاقے میں جا کر بھوت کو کیوں چھیڑا گیا، یا پھر وہ ان بروبانیوں کو پکڑنے آئے ہوں گے جو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ بھوت یا دیو والا قصہ پرانا معلوم ہوتا ہے، کیا تمہیں اس کا علم نہیں؟ نہیں، بات بروبانیوں سے آگے نہیں بڑھی تھی، ان کے معاملات انہی تک محدود ہیں۔ آج جب ان تینوں بروبانیوں کو آپ لوگوں کے ساتھ وہاں جانے کو کہا گیا تو انہوں نے بتایا تھا اور مشکل سے جانے پر آمادہ ہوئے تھے۔ شش! دفتن حمید آہستہ سے بولا، کوئی ادھر آ رہا ہے۔ چنگیزی خاموش ہو گیا۔ حمید نے آہٹ کی طرف کان لگا دیے تھے، آنے والا بھی شاید بہت احتیاط سے چل رہا تھا۔ فائروں کی آوازیں پہلے ہی کی طرح سنائی دے رہی تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے دونوں طرف سے نتیجہ خیز اختتام کے لیے جدوجہد جاری ہو۔ اچانک چنگیزی کھانسنے لگا، پھر حمید نے بھی محسوس کیا جیسے اس کے حلق میں مرچوں کی دھانس ہو گئی ہو، اور پھر اس نے بھی کھانسنا شروع کر دیا۔ گھوڑے بھی اس طرح اچھلنے کودنے لگے جیسے رسیاں توڑوا کر بھاگ نکلیں گے۔ بھاگو، گیس! حمید بوقت تمام بولا اور اس نے استبل سے نکل بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ پتہ نہیں کس چیز سے ٹھوکر کھا کر گرا، پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ فائروں کی آوازیں تھیں اور نہ گھوڑوں کی اچھل کود۔ اپنی اور چنگیزی کی کھانسیاں بھی سماعت سے دور ہو گئی تھیں۔ گہری تاریکی اور مکمل بے حسی۔ اس بے حسی اور خود فراموشی کی مدت خواہ کتنی ہی طویل رہی ہو، بالآخر شعور کی روح جاگی تھی، اور اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ اپنی کوشش کے بغیر ہوا میں تیرتا چلا جا رہا ہو۔ یہی نہیں بلکہ شاعری والی سراپا درد کی ترکیب بھی اسی وقت سمجھ میں آئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پورے وجود کو عجیب طرح کی اذیت نے جھکڑ رکھا ہو۔ پھر آہستہ آہستہ ذہن کا غبار چھٹتا چلا گیا، اور یہ حقیقت اس پر واضح ہوئی تھی کہ وہ ہوا میں نہیں تیر رہا، بلکہ کسی گھوڑے کی ننگی پشت پر ڈال کر رسیوں سے جھکڑ دیا گیا ہے، اور گھوڑا غیر معمولی رفتار سے کسی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اس بری طرح جھکڑا ہوا تھا کہ جسم کو جنبش تک نہیں دے سکتا تھا۔
बतदरीज अपनी सही हालत का एहसास होता रहा था। आंखों पर पट्टी भी बंधी हुई थी। घोड़े की पुश्त पर औंधा पड़ा था और हाथ पैर इधर उधर झूल रहे थे। खुदा खुदा करके किसी जगह घोड़ा रुका था और रस्सी के बल ढीले किए जाने लगे थे, जिसने इसे घोड़े की पुश्त से जकड़ रखा था। फिर थोड़ी देर बाद आंखों की पट्टी खोली गई थी। इसने खुद को एक बड़े गार में पाया। चारों तरफ मशलों की रोशनी फैली हुई थी और वो 4 मुसल्लह बरोबानियों के नरगे में था। खुदा की पनाह, वो आहिस्ता से बुड़बुड़ाया। इन बरोबानियों में से एक को इसने पहचान लिया था, वो जो इन्हें खानदारा की शिकारगाह से आसेबजदा इलाके में ले गए थे। ये तुम हो शजरबर? हमीद ने भराई हुई आवाज में पूछा। हाँ साहब, जवाब मिला। दोनों तरफ काम कर रहे हो? हाँ साहब, अभी वापस जाएगा। हमीद को इसकी ढिठाई पर ताव आ गया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। शजरबर के चले जाने के बाद वहां सिर्फ 3 ही रह गए थे। इनके हाथों में राइफलें थीं। हमीद खामोशी से इन्हें देखता रहा। दफतन इनमें से एक ने पयाल के बिस्तर की तरफ इशारा किया। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हमीद इसे घूरता हुआ गुर्राया। दफतन किसी जानिब से आवाज आई। वो कुछ नहीं बता सकेंगे। तुम कौन हो? सामने आओ। हमीद धाड़ा। मैं अजाब का फरिश्ता हूँ। वक्त से पहले सामने नहीं आ सकता। तो फिर वक्त से पहले मुझे क्यों तकलीफ दी है? यहाँ आराम से रहोगे। अच्छी बात है, लेकिन पयाल के बिस्तर पर रात नहीं बसर कर सकूंगा। यहाँ तुम्हें ऐश पसंदी और तन आसानी की सजा भी मिल सकती है। क्या तुम रात का खाना खा चुके हो? नहीं। अच्छा, खाना भिजवा दिया जाएगा। इस वक्त चुपचाप सो जाओ। सुबह को तुमसे बात की जाएगी। तुम्हारी मर्जी, हमीद ने बेजारी से कहा। 3 मुसल्लह बरोबानी गार के दहाने के करीब जम गए थे। फिर आवाज नहीं आई थी। हमीद इन बरोबानियों को देखे जा रहा था। दफतन इनसे सवाल कर बैठा। ये अजाब का फरिश्ता कहाँ से आया है? वो कुछ ना बोले। इस तरह देखते रहे जैसे इसकी बात समझ ही में ना आई हो। थोड़ी देर बाद एक आदमी गार में दाखिल हुआ था, लेकिन हमीद इसका चेहरा ना देख सका, क्योंकि वो स्याह नकाब में छुपा हुआ था। वो अपने साथ एक बड़ा बर्तन लाया था। बहरहाल खाने के लिए जो कुछ भी आया था, हमीद को जहर मार करना पड़ा। उबली हुई तरकारियां थीं। वो आदमी भी चला गया। तीनों पहरादार अब भी मौजूद थे। हमीद को खानदारा का बरोबानी मुलाजिम शजरबर याद आया। अब तो इसमें शुबहे की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि खुद खानदारा ही इन हरकतों का जिम्मेदार है। हो सकता है कि वो फायरिंग महज एक ड्रामा ही रहा हो। खानदारा को इत्ला मिल गई हो कि वो चंगेजी के साथ शिकारगाह की तरफ आ रहा है। अच्छा ही हुआ था कि फरीदी रामगढ़ चला गया था। अब वो इस मामले को खुद हमीद के जाविये नजर से भी देख सकेगा। यही सब कुछ सोचते सोचते इसे बिल आखिर पयाल के बिस्तर पर नींद आ गई थी। दूसरी सुबह आंख खुली तो फिर एक तलस्सम होशारबाई मंजर से साबका पड़ा। ना वो इस गार में था और ना पयाल के बिस्तर पर। सलीके से सजाया हुआ इमारत का एक कमरा था। इसने बिस्तर से उठते ही सबसे पहले दरवाजे को आजमाया था। वो मुकफिल नहीं था, किसी दूसरे कमरे में खुलता था। फिर दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में पहुंचा ही था कि ठिठक कर रह गया। सामने फर्श पर कासिम पड़ा खराटे ले रहा था। नीचे मोटे मोटे गदीले बिछे हुए थे। हमीद खुद तो किसी तौर पर भी काबू में ना रख सका। दूसरे ही लम्हे में इसने कासिम पर छलांग लगाई थी। अरे बाप रे! कासिम ने बुखलाकर उठ बैठने की कोशिश की और हमीद झटक कर दूर जा पड़ा। हाय अबे अरे, ख्वाब से भी बाहर निकल पड़े साले, वो भराई हुई आवाज में कहकर खिसियानी से हंसी के साथ बोला। ही साले, ख्वाब में भी चैन नहीं लेने दोगे। हमीद उठकर खड़ा हो गया और इसे घूरता हुआ बोला, मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? तो तुम मुझे निकाह नहीं करने दोगे? कासिम ने गुस्सीले लहजे में कहा। कैसा निकाह? ख्वाब में डॉक्टर फौजिया से मेरा निकाह हो रहा था कि तुम साले आ टपके। सचमुच आ टपके, खुदा तुम्हें गारत करे। और वो साला पहले जासूसी कराता था, अब अजाब का फरिश्ता बन गया है। मेरे कमरे में नहीं सोने देता फौजिया को। कहता है पहले निकाह करो। कौन कहता है? वही साला, अजाब का फरिश्ता। वो है कौन? मैं नहीं जानता। इतने में कदमों की छाप सुनाई दी और दोनों खामोश हो गए। फिर डॉक्टर फौजिया कमरे में दाखिल हुई। हमीद को देखते ही उछल पड़ी। खुदा की पनाह, इसकी जुबान से निकला था। फिर हंस पड़ी और बोली, अब सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? कासिम ने गुस्सीले लहजे में पूछा।
जिसने हमें पकड़ा है जहन्नम रसीद हो जाएगा। तुम मेरे मुवक्किल को जहन्नम में भेजोगी? कासिम धाड़ा। सब कुछ तुम्हारी हमाकतों का नतीजा है। हमसे मशवरा लिए बगैर तुमने ये केस क्यों ले लिया था? तुम कौन होती हो मशवरा देने वाली? मैं बॉस हूँ, तुम बकवास हो। देखो देखो, इस साले के सामने बेइज्जती ना करो। कासिम हमीद की तरफ हाथ उठाकर बोला, तुम तीनों कानून की नजर में मुजरिम हो। हमीद ने कासिम को घूरते हुए कहा, प्राइवेट सुराग रसानी का इदारा कायम करने का हक तुम्हें हासिल नहीं है। राजदार सुराग रसानी का इदारा नहीं, मैं जहनी अमराज का नफ्सियाती इलाज करती हूँ और अनवर प्राइवेट केस लेता था और ये भैंसा मेकअप करके बॉस बना बैठा रहता था। देखा तुमने, मैं ना कहता था कि जहर की पुड़िया को मालूम हो गया है, अपने अब्बा जान को जरूर बताएगी। कासिम ने फौजिया की तरफ देख कर कहा, तुम खामोश रहो। फौजिया बोली, मुझे बताने दो कि हम किस तरह इस झंझाल में फंसे थे। बताओ बताओ, मैं तो जानता ही था कि अब घपला हो जाएगा। कासिम हमीद को घोंसा दिखाता हुआ बोला, साले तुम मेरी कब्र में भी घुस आओगे। ये हजरत बॉस बनाए गए थे और ये तय हुआ था कि अनवर के इल्म में लाए बगैर कोई केस नहीं लेंगे। इन्हें तो मुवक्किलों के सामने बोलने की इजाजत भी नहीं थी। अनवर ही केस सुनता था और मशवरे देता था, लेकिन इन्होंने एक मामले में हम दोनों को बताए बगैर हाथ डाल दिया और कई कई दिन गायब रहने लगे। 2 दिन पहले की बात है, ये मेरे घर आए और बोले, जल्दी से निकल चलो, पुलिस हमारे पीछे है। बीवी से टकराव के बाद हमीद बोला, जी हाँ। फौजिया ठंडी सांस लेकर बोली, मैं इनकी बेगम साहिबा को पहचानती नहीं थी, वरना इसकी नौबत ना आने पाती। मुझे ये भी नहीं मालूम था कि बीवी से इनके ताल्लुकात कैसे हैं। बहरहाल इनके इसी पुरस्रार मौकिल ने इन्हें बहकाया था और हम दोनों रामगढ़ आन पहुंचे थे। फिर वहां हमारी आंखों पर पट्टियां बांध दी गई थीं और हम यहाँ लाए गए थे। यहाँ कहाँ? मैं नहीं जानती ये कौन सी जगह है। क्या बाहर नहीं निकल सकती? क्यों नहीं, लेकिन शायद मीलों तक इस इमारत के अलावा और कोई दूसरी ना होगी। यहाँ 4 कैदी और भी हैं। कैसे कैदी? एक रिटायर्ड जज है, एक रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट पुलिस है, एक आलिम है और एक सियासी लीडर। वो तरह तरह के खौफनाक अमराज में मुब्तला हैं और दिन रात चीखते रहते हैं। वो कौन है जो तुम्हें यहाँ लाया है? पता नहीं कौन है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो भी मेकअप ही में था। अब तुम बताओ बेटा, वरना सचमुच जेल ही में रहोगे। हमीद कासिम को घूरता हुआ बोला। बता दूंगा, कासिम भराई हुई आवाज में बोला, मगर तुम्हारी धौंस नहीं है, इनकी वजह से बता दूंगा। यही चाहती हैं तो यही सही। फिर कासिम ने बताया कि 2 माह पहले एक आदमी इससे मिला था और इसने कहा था कि वो इसे एक बहुत बड़ा काम लेना चाहता है, लेकिन वो इसे टॉप सीक्रेट की फाइल में रखेगा और अपने साथियों को कानो कान खबर ना होने पाए। वो इसे रामगढ़ लाया था और रामगढ़ से एक दूसरी जगह ले गया जहां इसे देव बनाकर लोगों को डराना था। वजह बताई थी? हमीद ने कासिम को घूरते हुए पूछा। ये देखो, साले जासूस हैं। अबे टॉप सीक्रेट होता है। वजह मालूम हो जाए तो टॉप सीक्रेट क्यों रहे ठहंगे से? मैं कुछ नहीं जानता, चले जाओ यहाँ से। अपने मामलात में तुम्हें टांग नहीं अड़ाने दूंगा। मैं भी जासूस बन गया हूँ। भूत बन गए हो ठहंगे से, कासिम ने कहा और हमीद फौजिया की तरफ मुड़कर बोला, मुझे दिखाओ वो कैदी कहाँ हैं। फिलहाल वो जगह मुकफिल है। दिन में 2 बार इन्हें खाना दिया जाता है। इन्हीं औकात में इन्हें खोला जाता है। कितने आदमी आते हैं? 2 मुसल्ला आदमी। अभी हमारे लिए नाश्ता आएगा, लेकिन कैदियों को नाश्ता नहीं मिलता, सिर्फ दोपहर और रात का खाना। पता नहीं कब लाएंगे साले। मेरा तो दम निकला जा रहा है भूख के मारे। दफतन कहीं छुपे हुए माइक्रोफोन से आवाज आई, कैप्टन हमीद, तुमने केस सुन लिया। अब फौरन बताओ कि कर्नल फरीदी कहाँ गायब हो गया है। तुम दोनों को भी मेरे लिए काम करना है। तुम दोनों अच्छे लोग हो, रिश्वत नहीं लेते और ख्वामख्वाह दूसरों पर ज्यादतियां नहीं करते, इसलिए तुम्हारा मकाम जन्नत है। मेरे काम में मेरा हाथ बटाओ। हमीद बुरा सा मुंह बनाकर सुनता रहा। कासिम डॉक्टर फौजिया की तरफ देखता हुआ अहमकाना अंदाज में पलकें चिपकाता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, ये तो मेरा मुवक्किल बोल रहा है। तो तुम अजाब के फरिश्ते हो? हमीद ने फौजिया को आंख मार कर पूछा। हाँ,
خدا نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے کہ میں گناہگاروں کو سزا دوں اور نیکوکاروں کو اپنا معاون اور مددگار بناؤں۔ کیا تم نے کلام الہی پڑھا ہے؟ نادیدہ آدمی کی آواز آئی۔ پڑھا ہے اور پڑھتا رہتا ہوں۔ جہنم کا بیان پڑھا ہے؟ ہاں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جہنم ایک استحادہ ہے اور آگ اس تکلیف کا نام ہے جو کسی بڑے فعل کے نتیجے میں آدمی کو پہنچتی ہے۔ مثال کے طور پر جنسی بدکاروں کو کبھی کبھی بڑے خطرناک امراض چمٹ جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں ہی جہنم بن کر رہ جاتی ہیں۔ ہاں، میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اپنے بچپن میں دیکھے ہوں گے۔ اب انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسے سائنٹیفک طریقے اختیار کرتے ہیں کہ بدکاریوں کے باوجود بھی ان کی تندرستی برقرار رہتی ہے، یعنی وہ اس جہنم میں محفوظ رہتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے مجھ کو دنیا میں بھیجا ہے کہ میں انہیں دوسرے طریقوں سے جہنم میں ڈال دوں۔ میں ان کے جسموں میں انہی امراض کے جراثیم دوسرے طریقوں سے پہنچا دوں گا۔ خدا کی پناہ، لیکن اس لڑکی نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو پتھر کی ہو گئی؟ اس نے اپنے باس سے ناجائز تعلقات قائم کر رکھے تھے اور میرے لیے کام کی بھی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس سے ایک کام لے کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خاندارہ کے ملازم شکور کا کیا قصور تھا؟ اس نے اپنے مالک سے غداری کی تھی، مجھ سے رشوت لے کر محل میں ٹائم بم رکھا تھا، لیکن اسے تم ہی نے تو اس پر آمادہ کیا ہوگا۔ میں خدا کی طرف سے امتحان بھی لیتا ہوں، اتھارٹی لیٹر دیکھے بغیر یقین نہیں کر سکتا۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ دنیا کیسے یقین کرے گی کہ تمہیں خدا نے اس مشن پر بھیجا ہے؟ اگر تم مجھے یقین دلا دو تو میں تمہارے لیے کام کرنے پر تیار ہو جاؤں گا اور کرنل کو بھی اس پر مجبور کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا کہ خدا نے مجھے جراثیم کے علم سے نوازا ہے۔ میں 2 قسم کے جراثیم سے ایک بالکل ہی نئی قسم کا جراثیم پیدا کر سکتا ہوں۔ سائرہ کا پتھرا جانا ایسے ہی جراثیم کا کارنامہ ہے۔ اب یقین آ گیا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ تم عذاب کے فرشتے ہو اور خدا نے تمہیں اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ تم سائنٹیفک طریقے سے گناہ کرنے والوں کو سائنٹیفک سزا دے دو۔ شاباش، تم سیدھے راستے پر ہو، آواز آئی۔ لیکن جو باتیں میری سمجھ میں نہیں آ سکیں ان کے بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہوں گا۔ پوچھو، میں جواب دوں گا۔ کیا کرنل پر تم ہی نے حملہ کرایا تھا؟ ہاں، وہ محض وارننگ تھی۔ مار ڈالنا مقصود ہوتا تو گولی دل کو چھید سکتی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم لوگ جو ایماندار ہو اس معاملے میں مداخلت کرو۔ چنگیزی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ میں نے وہ خط دیکھا تھا۔ مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے زیادہ سے زیادہ روپے چاہیے۔ خاندارہ یا دوسرے خانوں کی دولت جائز طریقوں سے جمع نہیں ہوتی، اس لیے مجھے وہ دولت انہی کے خلاف استعمال کرنے کا حق خدا کی طرف سے دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حمید سر ہلا کر بولا۔ اس موٹے کو دیو کیوں بنایا گیا ہے؟ بروبانیوں کو خوفزدہ کر کے علاقہ خالی کرانا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں میں کام کرتا ہوں۔ اس ڈیل ڈھول کا آدمی آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ بہرحال یہ بات بروبانیوں تک ہی محدود رہ گئی تھی، شہری آبادی تک نہیں پہنچی تھی۔ سائرہ کو اس لیے بھی پتھر میں تبدیل کیا گیا ہے کہ اس کی پبلسٹی شہری آبادی میں بھی ہو جائے تاکہ پکنک منانے والے بھی ادھر کا رخ نہ کریں۔ لیکن خاندارہ نے اس معاملے کو دبا دیا۔ پھر جب تم لوگ پہنچے تو میں نے اسے قطعی طور پر ضائع کرا دیا کہ کہیں تم لوگ اسے کسی سائنسی تجربہ گاہ میں نہ اٹھا لے جاؤ۔ اس طرح سنسنی پھیلا کر اسے ممنوعہ علاقہ قرار دینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ سائنسدان یہاں اپنی چھاونی ڈال دیتے۔ پتھر جیلی کے ڈھیر میں کیسے تبدیل ہوا تھا؟ حمید نے سوال کیا۔ شکور کے ذریعے اس پر ایک نسخہ آزمایا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ پتھر پانی ہو کر بہہ جائے گا، لیکن فارمولے میں تھوڑی سی کسر رہ جانے کی بنا پر وہ جیلی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ اس لیے تو دھماکہ کرنا پڑا تھا کہ اسے ضائع کر دیا جائے۔ ابھی میں نے یہاں 4 قیدیوں کے بارے میں سنا تھا، ان کا کیا قصہ ہے؟ قبل اس کے کہ وہ آواز آتی قاسم دھاڑنے لگا۔ اب یہ سارے قصے اس وقت ہو جائیں گے؟ بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، ناشتہ بھجواؤ۔ اچھا پہلے تم ناشتہ کر لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ آواز آئی اور حمید قاسم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اور کیا؟ قاسم بھی پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ ہر جگہ قابلیت بگاڑنے لگتے ہو سالے، زبان بند رکھو ورنہ شامت آ جائے گی تمہاری۔
ایسے جراثیم تمہارے جسم میں داخل کروں گا کہ عورت بن جاؤ گے۔ قاسم کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی ناشتہ لائے تھے، تینوں مسلح تھے، لیکن حمید نے آنکھ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ تو عذاب کے فرشتے سے پہلے ہی متفق ہو چکا تھا۔ ناشتے کے بعد پھر آواز آئی، غالباً تم لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے ہو۔ نہیں، تمہارا دیو اب مرغ کی ہڈیاں چبا رہا ہے، حمید اونچی آواز میں بولا۔ اسی لیے میں اسے مستقل طور پر اپنے ساتھ رکھنے کے حق میں نہیں ہوں، کھا کھا کر مجھے کنگال کر دے گا۔ آواز آئی اور قاسم قہر آلود نظروں سے حمید کو دیکھنے لگا۔ ہاں تو اب ان چاروں قیدیوں کے بارے میں سنو، آواز آتی رہی۔ ان میں سے ایک ریٹائرڈ جج ہے جو رشوت لے کر انصاف کا خون کیا کرتا تھا۔ ایسا ہی ایک پولیس آفیسر ہے، ایک ایسا عالم بھی ہے جس نے اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو غلط راہوں پر ڈالا، ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے جو پرمٹوں اور ٹھیکوں کے لیے عوام کو ورغلاتا رہا ہے۔ اب میں ان کے جسموں میں جراثیم داخل کر کے ان کے گھروں پر پھینکوا دوں گا اور ان کے بچاؤ کے سارے سائنٹیفک طریقے دھرے رہ جائیں گے۔ جی خوش کر دیا تم نے، واہ واہ، حمید خوشی کا اظہار کرتا ہوا بولا۔ اس سلسلے میں کرنل اور یہ حقیر پرتقصیر تمہارے بہت کام آ سکیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ملک میں ایسے کتنے گنہگار ہیں۔ تمہارے جراثیم ختم ہو جائیں گے لیکن ان کی تعداد بڑھتی ہی رہے گی۔ بہت خوب، آواز آئی، تم وہی کہہ رہے ہو جو میں نے سوچا تھا، بہت عقل مند ہو۔ اچھا، فی الحال تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ کسی طرح ان دونوں کو نکاح پر آمادہ کر لو۔ یہ ناممکن ہے، فوزیہ چیخ کر بولی۔ اس پر قاسم کی ہی سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ آواز پھر نہ آئی۔ کیا حرج ہے اس میں؟ حمید نے فوزیہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ بہت مالدار ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں پریکٹس وغیرہ کی جھنجھٹ سے نجات مل جائے گی۔ حماقتوں کے اس پہاڑ سے نکاح کروں گی، وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ اے دیکھو 03، میری توہین نہ کرو، میں باس ہوں۔ ایسا گدھا باس مجھے نہ چاہیے جو ایسی مصیبتوں میں پھنسا دے۔ اچھا دیکھوں گا، اگر تمہارے اندر ٹی بی کے جراثیم نہ ڈلوا دیے تو کچھ نہ کیا۔ بکواس مت کرو، حمید ہاتھ اٹھا کر بولا۔ میں ڈاکٹر فوزیہ کو رضامند کر لوں گا، لیکن تمہاری گلہری خانم کا کیا ہوگا؟ ہمیں ہوگا کچھ، مجھے پرواہ نہیں۔ ڈر کے مارے بخار آ گیا تھا جب وہ گھس آئی تھی آفس میں، فوزیہ بولی۔ اچھا مت کرنا نکاح ٹھینگے سے، یہ تو ہو کر رہے گا، میں نے عذاب کے فرشتے سے وعدہ کیا ہے۔ ناممکن ہے کیپٹن، میں مر جاؤں گی، لیکن یہ نہ ہو سکے گا۔ حمید نے قاسم کی نظر بچا کر اسے آنکھ ماری تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی، پھر کئی منٹ تک خاموشی رہی تھی۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اس عمارت سے کس طرح نکلنا چاہیے۔ فوزیہ نے بتایا تھا کہ ان پر کسی قسم کی پابندی نہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ باہر نکل کر بھی وہ اندازہ نہ کر پائے گا کہ کہاں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ قاسم بول پڑا، میں اکیلے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔